بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے بات ہوگی کہ رمضان شریف میں تراویح میں قرآن مجید سنانے کا اچھا طریقہ کیا ہے اور کس طرح تراویح میں قرآن مجید سنایا جائے۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اور یہ بہت ہی بابرکت اور عبادت والا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں مسجد کے قریب نہیں آتے، اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں 20 رکعت لمبی تراویح بھی ان کے لیے پڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ قرآن مجید سنائیں گے رمضان شریف میں، یا جو لوگ سنا رہے ہیں کئی سالوں سے، تو کئی سارے ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ رمضان شریف میں ہم قرآن مجید کیسے سنائیں تراویح میں، یعنی اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تراویح میں قرآن مجید سنانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کو جس طرح جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے پاس لائے ہیں قرآن مجید کو، اسی انداز سے اسی طریقے کے ساتھ آپ پڑھیں، یعنی جو مخارج ہے اور جو حروف کے صفات ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے آپ قرآن مجید سنائیں۔ لیکن بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ کئی سارے حافظ ہیں جو صرف، اگرچہ ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے اس طرح کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں اکثر یہ طریقہ رائج ہے کہ رمضان میں حافظ جو سناتا ہے قرآن مجید وہ اس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ بجائے ثواب کے وہ قرآن مجید کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء اور ایک کھیل اور کود کا تماشا لگایا ہوتا ہے اس نے، یعنی نہ اس کے مخارج کا پتہ چل رہا ہے، اس مخارج اور نہ حروف کے مخارج معلوم، نہ صفات معلوم کہ کس طریقے سے یہ پڑھا جا رہا ہے۔ انتہائی جلدی میں، تیز انداز میں حرف کو بھی چبایا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں میں تو ایک صفحہ پورا حذف کر کے آگے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس کی یہ وجہ کیوں بنی ہے؟ کیوں ہم نے لوگوں کو اس طرح عادی کر لیا ہے کہ وہ ایسے حافظ ڈھونڈنا پسند کرتے کہ جو جلدی ہوائی جہاز کی طرح ان کو جلدی قرآن مجید سنائے اور چلے جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید تراویح میں سنانا کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہر حال میں اس کے بغیر تراویح ہوتی نہیں ہے۔ اگر نہیں سنانا ہے، اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے جس طریقے کے ساتھ یہ طریقہ رائج ہوا ہے کہ جلدی جلدی پڑھنا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا اور اس میں زیادہ ثواب ہوگا بنسبت اس کے کہ 20 رکعت میں قرآن مجید تو سنا رہے لیکن انتہائی تیز جلدی اور حروف کا کچھ معلوم نہیں ہے، صفات کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ انتہائی غلط طریقہ، الٹا گناہ ہوگا۔ تو جتنے بھی رمضان شریف میں قرآن مجید سنانے والے حفاظ کرام ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ مذاق نہ بنائیں، قرآن مجید کو مذاق نہ بنائیں، بلکہ آرام سے جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق، یعنی جس طریقے سے آپ کو معلوم ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، کہ جس طریقے سے یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے مخارج کا خیال رکھ کر آپ سنائیں۔ اگر پھر بھی جلدی کرنا ہے تو کم از کم اتنا وضاحت کے ساتھ پڑھے کہ معنی سمجھ میں آتا ہو لوگوں کو، اگر کوئی معنی سمجھنا چاہے، یعنی کم از کم جو آپ پڑھ رہے ہو وہ پیچھے مقتدیوں کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہا ہے۔ تو تمام حفاظ کرام سے یہ ایک گزارش ہے کہ وہ قرآن مجید کو سنائے، خیر ہے تھوڑا جلدی پڑھے لیکن مد غنہ تھوڑی رعایت کریں، اسی طرح مخارج کی رعایت کریں، صفات لازمہ کی رعایت کریں تاکہ ثواب ملے بجائے اس کے کہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، اور لوگوں کی خوشنودی کا اس میں خیال نہ رکھیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید سنائیں۔ اگر کسی نے آپ کا سننا کسی کو پسند ہے تو ٹھیک ہے سنیں، نہیں پسند ہے تو اگر آپ وہاں سے چلے جاتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو آپ سنائیں اس طرح کہ آپ کو خود اطمینان ہو کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس طرح سنانے پر۔ تو تمام حفاظ کرام سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ قرآن مجید سنائیں لیکن طریقے کے مطابق، مخارج کا خیال رکھیں، مخارج کے جو حروف ہے اس کی رعایت کرے، صفات لازمہ کی رعایت کرے، اور اس طرح پڑھے کہ ہر حرف معلوم ہو۔ پیچھے اگر کوئی سننے والا ہو، شوقین، یعنی اگر وہ سننے کا شوق رکھتا ہو کہ جو پڑھا جا رہا ہے میں سننا چاہتا ہوں، اس کو معلوم ہو
اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں صحیح طریقے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔